ہے وہ اٹھا آیا رقم دی معافی مانگی تو کیا ہے اللہ والوں کی بڑی شان ہے. یہ بڑے سخی ہیں جب دینے پہ آتے ہیں دنیا بھی عطا کرتے ہیں. اور سیدنا صاحب عرس کی بات سنیے دینے پہ آئے اتنے سخی ہیں مانگتا بندہ قلیل ہے وہ کثیر عطا کرتے ہیں. مانگتا کم درجہ ہے جب دینے پہ آتا ہے ولی اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے. فرماتے ہیں ملتان میں رہائش پذیر تھے پروفیسر محسن انور اپنے بھانجے کو لے کر گیا قبلہ دعا کیجئے کہ یہ کلرک لگ جائے نوکری مل جائے کسی. فرمایا مل جائے گی. تو پروفیسر عرض کرنے لگا قبلہ نہیں ہمیں افیسری چاہیے. ولی کی زبان سے نکل گیا جا ہم نے تجھے کیا ہے افیسری عطا کی. گئے تھے کلرک بننے کے لیے لیکن کیا تھا ولی کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی. رب کائنات نے اسے کیا ہے اعلیٰ افیسری عطا فرمائی. الیکشن کمیشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر بن گئے. آج بھی وہ عرس میں آئے ہوئے ہیں خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو عرض کر رہا تھا اللہ کے ولیوں کا بات کی بات یہ مبلغ بھی ہیں یہ مدرس بھی ہیں دین پڑھانے والے بھی ہیں دین سکھلانے والے ہیں دین پہ نظر رکھنے والے ہیں آنے والوں کے دلوں کو جاننے والے ہیں. ہر بندہ آرزو لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کیا ہے آنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے. آنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے. بلکہ جب دینے پہ آتے ہیں ہاں جہاں سیدنا خواجہ باقی باللہ دلوی کی بات عرض کروں جب ان کا دل خوش ہو جائے غلام سے خادم سے تو کتنا دیتے ہیں. وہ رات گئے آنے والوں کی مہمانی کرتا رہا میزبانی کرتا رہا ان کو کھلاتا رہا پلاتا رہا. صبح ہوئی مرشد نے وہ ساری کیفیت وہ ساری مشقت کیا ہے بستر پہ دیکھ لی تھی. صبح آتے ہی اس خادم کو بلایا کہ میں بڑا خوش ہوں تجھ سے بول کیا مانگتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے. عرض کی قبلہ جب دینا چاہتے ہو اپنے جیسا بنا دو. کیا کہا مرید نے لنگر پکانے والے نے خادم نے عرض کی قبلہ پیر صاحب میرے مرشد اگر دینا چاہتے ہو اپنے جیسا بنا دو. کہا برداشت نہیں کرو قبلہ بس یہی آرزو ہے آپ نے پوچھا ہے میں نے عرض کر دیا اب تیری مرضی آپ کی مرضی جو عطا کرے. ہاتھ سے پکڑا کمرے میں لے گئے توجہ کی. یہ توجہ کرتے ہیں یہ کیا ہے توجہ کرتے ہیں. اور جب توجہ کی مرشد کی نظر کیا ہے پڑی خادم پر لنگر پکانے والے پر. جب کمرے میں گئے تھے صورت بھی علیحدہ تھی قد کاٹ بھی علیحدہ تھا رنگت بھی علیحدہ تھی. جب کمرے سے باہر نکلتے ہیں صورت بھی ایک ہی بنی ہوئی ہے قد کاٹ بھی ایک ہی بنا ہوا ہے ایک ہی نورانیت چہرے سے عیاں ہو رہی ہے. اب اس دیکھنے والوں کو کیا ہے مغالطہ ہو گیا ان میں پیر و مرشد کون ہے دونوں ایک ہی لگ رہے ہیں دونوں کا چہرہ روشن ہے. تو کیا ہے دینے پہ آئیں تو صورت بھی دیتے ہیں سیرت بھی دیتے ہیں دینے پہ آئیں تو کیا ہے جنتی بھی بنا دیتے ہیں. لمبی حدیث ہے گنہگار کتنا گنہگار 100 بندوں کا قاتل معاشرے کی ساری خرابیوں کا مجسمہ. آنکھوں سے آنسو نکل پڑے نادم ہوا. جب نادم ہوا قدم بڑھائے کہ کوئی راستہ مل جائے جہاں میری معافی ہو جائے. تو کسی نے کہا کہ سامنے یہ جنگل میں راہب رہتے ہیں اللہ اللہ کرنے والے رہتے ہیں ان کے پاس چلا جا وہ تجھے کیا ہے طریقہ بتائیں گے وظیفہ بتائیں گے تیری جان چھوٹ جائے گی مغفرت ہو جائے گی نوید نجات سے نوازے جاؤ گے. فرماتے ہیں وہ جب آگے بڑھا چند قدم چلا ابھی ان تک نہیں پہنچا تھا
ارادہ کیا تھا گھر سے راہبوں کی زیارت کا، ارادہ کیا تھا ولیوں کے دیدار کا، اب کیا ہے راستے میں فوت ہوا۔ جب راستے میں فوت ہوا عذاب والے فرشتے دوڑتے آئے کہ یہ ہماری خوراک ہے، ہمارا حصہ ہے۔ رحمت والے آ گئے، نہیں نہیں بلکہ یہ کیا ہے، ہمارا حصہ ہے۔ نیت کیا تھی، قدم کس طرف بڑھ رہے تھے؟ رب نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ ذرا ان کے درمیان فیصلہ کراؤ، اگر یہ میرے راہبوں میرا ذکر کرنے والوں کے قریب ہے تو کیا ہے جنت والوں کے حوالے کر دو، اگر گھر اس کا قریب ہے عذاب والوں کو دے دو۔ پیمائش کی گئی، ابھی ولی کے پاس نہیں پہنچا، راہب کو دیکھا نہیں، وظیفہ نہیں لیا، دیدار نہیں کیا، بلکہ کیا ہے ارادہ کیا تو پیمائش کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں ایک بالشت راہبوں کے قریب پایا گیا، رب نے مغفرت کر دی۔ تو کیا ہے ولیوں کی صحبت، مرشد کی صحبت کیا ہے؟ یہ اتنی اعلیٰ عرفہ ہے، جب محبت بھرے انداز سے تم دیدار کرو گے، یہ تمہاں پہ نظر ڈالیں گے تو وہ ریاضتوں سے مجاہدوں سے نہیں ملتا جو ان کی نظر سے ملتا ہے، ان کی نظر سے ملتا ہے۔ فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ ان کی صحبت میں آ جاؤ۔ بشر حافی بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر مسرت خوشی محسوس ہوتی ہے، چہرہ کھل پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کیا ہے نحوست طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ والوں کو دیکھنا، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا کیا ہے اتنے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہاں ہاں تقدیر بدل جاتی ہے جب ان کی نگاہ پڑ جائے تو کیا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہزارے بندوں کی وہ تقدیر بدلتے آئے تھے، کیا تھے، گئے تو کیسے گئے، کامیاب و کامران گئے۔ پھر ان کے مرشد سے، مرشد کا دیدار عام دیدار نہ سمجھو، آنے والوں محبت سے آئے ہو فدا ہو جاؤ، بس مجلس میں بیٹھ کر دیدار کر کے اپنے روحانی درجات بلند کراتے رہو۔ اور آپ کہیں گے مولانا لفاظی کر رہے ہیں، کسی عالم کی بات سناؤ، کسی شیخ کامل کی بات سناؤ کہ ولی اور مرشد کا دیدار کتنا مقام رکھتا ہے، کتنی عظمتیں رکھتا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو پیدائشی ولی تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ولایت پہلے ملی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں جو چہرہ غیر دیکھتا تھا، اپنے کی بات نہیں کر رہا، غیر دیکھتا تھا، بت کا پجاری دیکھتا تھا، سورج کا پجاری دیکھتا تھا، شجر و حجر کی پوجا کرنے والا سلطان العارفین سلطان باہو کا چہرہ دیکھتا تھا، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تو وہ ولی کامل کیا ہے، مرشد کے دیدار کوئی اہمیت بیان کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ اے خوش قسمت ہو مرشدوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، ہاں ہاں تم بڑے خوش قسمت ہو، اس لیے کہ اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویک نہ رجاؤں، پورا جسم میری آنکھ بن جائے، سامنے مرشد کو دیکھتا رہوں پھر بھی میرا جی نہ بھرے۔
اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا مین صبر نہ آوے اور کتے ول بھجا ہوں. ولی کامل مرشد کے دیدار کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ہاں مرشد جب سامنے آ جائے فدا ہو جاؤ, ساری توجہ اپنے مرشد کے چہرے کی طرف کرو, صرف دیکھتے رہو. یہ دیکھنا یہ تکنا بھی کیا ہے, تمہارے لیے بلندی درجات, تمہاری قسمت سازی, تمہارے مقدر جگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے جب مرشد کا دیدار ہو. ہم محبت کرتے ہیں قبلہ کنز العلماء سید فخر المدرسین سید المدرسین سیدنا پیر صابر حسین شاہ صاحب سے, اس لیے کہ پیر بھی ہیں عالم بھی ہے, سب سے بڑھ کر آل رسول بھی ہے. میرے آقا نے فرمایا, کلمہ پڑھنے والوں سے فرمایا, جب انصار کیا ہے, انصار مدینہ, جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے انصار نے دیکھا کہ اخراجات زیادہ ہیں تو انہوں نے کیا ہے اکٹھا کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. ہاں تو میرے آقا نے فرمایا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں, بلکہ کیا کل سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. نبی چاہتا ہے, رسول چاہتا ہے, رسولوں کا امام چاہتا ہے کہ کیا میری آل سے محبت کرنا, میری آل کی تعظیم کرنا, میرے اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرنا, اس لیے کہ ممات علی حب آل محمد مات شہیدا. شہادت کا رتبہ ملتا ہے جب ان سے محبت ہو جائے, آل رسول سے محبت ہو جائے, آل بیت سے محبت ہو جائے. الحمدللہ اس ادارے کو چلانے کے لیے اب آپ حضرات کا تعاون درکار ہے. تعاون بھی کیجئے, اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ بھی کیجئے. آپ تو محبت کرنے والے ہیں, آپ محبت تعظیم و توقیر کرنے والے ہیں, لیکن کیا اپنی اولاد کو بھی یہی دولت عطا کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے بیٹے بھی اس در کے غلام بنے رہے, ان کی قدم بوسی کے لیے چل کر آنے والے بن جائیں. جب تمہاری نسبت ہوگی تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ آئیں گے تو ان کی تربیت ہوگی, تو اپنے بیٹوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے بھائیوں کو بھی ان جیسے اولیاء کاملین کی غلامی میں دے دو جس طرح تم غلام بنے ہوئے ہو, تاکہ کل میدان حشر میں وہ بیٹا, وہ بھائی جسے تو نے صراط مستقیم سے نوازا تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے, تمہاری کیا ہے مغفرت کا سبب بن جائے. اور جب تم نے بیٹوں کی طرف دھیان نہ دیا, وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے, باطل نظریات اپنانے لگے, تو کیا ہے تم سے بھی پوچھا جائے گا, تو دعائیں مانگتا تھا مولا بیٹا دے دے, میں نے بیٹا دے دیا, بیٹے کی دولت سے تجھے نوازا, تو نے بیٹے کی کیا تربیت کی, دین اسے پڑھایا, ہاں آل رسول کی تعظیم و توقیر تو نے سکھائی نہیں, تو پھر کیا ہے ندامت اٹھانی پڑے گی. اس لیے اپنے بیٹوں کو بھی کیا ہے اگر جس سلسلے سے وابستہ ہو, چاہے قادری ہو, ان کے حوالے کر دو. چشتی اہل بشت ہو, ہاں تو بھی کیا ہے ان جیسی عظیم علمی روحانی وجدانی شخصیات کی غلامی میں دے دو. نقشبندی ہو, منیر ولایت,
ہاں خواجہ خواجگان صاحبزادہ پیر منیر احمد جان نقشبندی کے حوالے کرو، وہ کیا ان کی تربیت کرتے رہیں گے، انہیں عشق محمدی کا درس دیتے رہیں گے۔ وہ درس تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے بھی کیا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی کامرانی کی ضمانت بنے گا۔ اس شعر پہ اجازت چاہوں گا۔ الہی تابوت، الہی تابوت، شمس و ماہی چراغ چشتیارہ روشنائی، جب تک چاند و سورج ہے مولا اس چراغ کو روشن سے روشن رکھنا۔ اے اللہ، اس عالمی، بین الاقوامی، ملکی سطح، صوبائی سطح پر کام کرنے والے اس درسگاہ کو مزید ترقیاں عطا فرما۔ جو مرد کلندر نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرما کہ یہ درسگاہ، یہ مدرسہ ایک اسلامی یونیورسٹی کا روپ دھار لے۔ یہ تب ہوگا جب میں اور آپ کیا ہے، تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ یہ درس قائم و دائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، میرا بیان کرنا، قبلہ کی زیارت سے مستفید ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔